بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت سارے لوگ روزانہ یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وہ سعودی عرب سے کب جائیں گے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے وہ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک میں کب جا سکیں گے۔ اس وبائی مرض نے کافی زیادہ مشکلات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دو سوالات بہت زیادہ پیدا کیے ہیں، جو کہ کافی سارے لوگ اسی بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام صورتحال بتاؤں گا کہ جو کہ سعودی عرب میں موجود ہے اور دیگر ممالک میں موجود ہے، تاکہ آپ لوگ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اب تک 60 ممالک سے 62,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ مزید پاکستانیوں کی واپسی کے لیے باقاعدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مختلف ممالک میں وبائی مرض کے باعث جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتیں، جو کہ 489 یعنی 479 بنتی ہیں، ان افراد کو بھی پاکستان لایا جا چکا ہے۔ مختلف ممالک میں پاکستانی سفارتخانے محدود وسائل کے باوجود 15 سے 20 کروڑ روپے کی ادویات، خوراک اور فری ٹکٹ سمیت معاشی معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ 90,000 پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کے بعد دوسری طرف پاکستان میں بھی یاد رکھیں، وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک سے پاکستان اس وقت جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں کرونا کے مسلسل پھیلاؤ کی وجہ سے حالات سعودی عرب سے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اب تک کرفیو اور لاک ڈاؤن حکومت کے بس میں اب نہیں ہے۔ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ عید کے بعد سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مسلسل مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے لحاظ سے جو رپورٹ آئی ہے، 83 افراد اس وبائی مرض کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد اس میں متاثرین کی بھی ہے، جس میں سیاستدان، اعلیٰ حکام، ٹی وی فنکار، اعلیٰ شخصیات اس کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ اس کی وجہ سے جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان میں 807 وبائی مرض کی وجہ سے افراد انتقال کر چکے ہیں۔ 1,13,702 سے زائد افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے پنجاب پہلے نمبر پر، KPK دوسرے نمبر پر اور سندھ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کی بھی کچھ یہی حالات ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹس بہت سارے جو ٹیسٹ ہی نہیں کر رہی، اور اس کے باوجود وہاں پر مریضوں کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے واپس سعودی عرب کے لیے آنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں سعودی حکومت کبھی بھی ایسے ممالک سے جلد از جلد فلائٹس کو چلانے کے لیے کوشش نہیں کرے گی جہاں وبائی مرض آلریڈی کافی شدت اختیار کر چکا ہوگا۔ معاشی اور کرونا وائرس کی وجہ سے حالات انڈیا، پاکستان میں بھی بہت خراب ہیں۔ واپسی کا فیصلہ کرتے ہوئے وہاں درپیش مسائل کو بھی ایک بار ضرور سوچ لیں۔ سعودیہ سے چلے جانے کے بعد کے حالات بھی مد نظر رکھیے گا۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد پھر یہ آسان نہیں ہوگا کہ واپسی آپ جلد از جلد آ سکیں، لہٰذا جو بھی فیصلے آپ کریں وہ بہت احتیاط کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اور دل کی بجائے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ بہتر صورتحال کا سامنا کر سکیں۔ یہ کچھ اہم اطلاعات آئی تھیں دوستو جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔